بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کی اطلاع مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو ملی تو وہ ہر روز خوشی و مسرت سے انتظار کرنے لگے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر روز صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صحرا کی طرف باہر نکل جاتے اور وہیں پر ٹھہرتے یہاں تک کہ دھوپ سایہ دار مقامات پر پھیل جاتی۔ جب کہیں سایہ نہ ملتا وہ واپس چلے آتے۔ ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول فرمایا۔ اس دن بھی صبح کے وقت مدینہ کے لوگ انتظار میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ جب سایہ نہ رہا تو اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ابھی تمام لوگ گھروں میں پہنچے ہی تھے کہ اس وقت اتفاق سے مدینہ طیبہ کا ایک یہودی قلعہ کی چھت پر کسی کام کی غرض سے آیا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ مدینہ کے مسلمان ہر روز جس مبارک ہستی کا انتظار کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ چنانچہ اس سے رہا نہ گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، اے بنی قبیلہ، وہ ذیشان ہستی آ گئی جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ مبارک خبر فوراً تمام مسلمانوں میں تیزی سے پھیل گئی اور تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درخت کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک جماعت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی وہ اس مجلس پاک میں آپ اور ابو بکر صدیق میں امتیاز نہ کر سکے، یہاں تک کہ سورج کی شعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑنے لگیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آفتاب رسالت پر اپنی چادر سے سایہ کیا۔ چنانچہ اس وقت ان لوگوں نے پہچان لیا کہ سرور کائنات تشریف فرما ہیں۔ اس کے بعد تمام مسلمان متواتر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے۔ ان میں مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اس وقت آپ کی شان مبارک میں نعت کے چند اشعار بھی پڑھے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، اہل مدینہ روزانہ راستوں پر بیٹھ کر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے سرزمین مدینہ کو شرف قدم بوسی بخشا تو اہل مدینہ دیکھتے ہی پکار اٹھے، اللہ اکبر، جاءنا رسول اللہ، جاء محمدن، یعنی رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تشریف لے آئے۔ عورتوں، بچوں اور کنیزوں نے یوں نعت پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعٍ، یعنی وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہو کر آیا ہے، دعا کرنے والے جب تک دعا کریں ہم پر شکر واجب ہے۔ نیز مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے جبکہ بچے اور غلام گلیوں میں یوں نعرے لگانے لگے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ جب لوگوں کی عقیدت مندی سے فارغ ہوئے تو قبیلہ بنی بکر بن عوف کے پاس پہنچے اور ان کے پاس 4 دن رات قیام فرمایا۔ وہیں پر محلہ قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ پہلی مسجد قباء ہی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں نماز ادا کی۔ اس مسجد کی بنیاد کو جب مکمل کیا گیا تو وہ دن جمعہ کا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر میں داخلے کے ارادے سے قبیلہ بنی عمرو سے روانہ ہوئے اور جمعہ ہی کے دن بنی سالم بن عوف کے ہاں پہنچے اور جمعہ کی نماز آپ نے اس مسجد میں ادا فرمائی۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ادا فرمائی، اور وہ جماعت جس نے آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کی تعداد 100 تھی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مبارک بھی دیا اور یہ سب سے پہلا خطبہ تھا
جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد بنی سالم بن عوف کے چند لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوں، ہم تعداد، ساز و سامان اور عزت میں زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ معمور ہے، جہاں اسے حکم ہوا اسی جگہ پر ٹھہرے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اونٹنی چلی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بنی بیاہ کے احاطے کے برابر پہنچی تو ان کے چند افراد آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تشریف رکھیے کہ ہم تعداد، ساز و سامان اور عزت میں زیادہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ ان لوگوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا اور اونٹنی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ جب اونٹنی بنی سعدہ کے احاطے سے گزری تو حضرت سعد بن عبادہ بن سعدہ کے چند لوگوں کو ہمراہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تشریف رکھیے کہ ہم تعداد، ساز و سامان اور عزت میں زیادہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی راہ چھوڑ دی اور اونٹنی چل پڑی۔ جب اونٹنی بنی عدی بن نجار کے احاطے سے گزری، جو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، تو اس قبیلے والوں نے راستہ روک لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے تفصیل میں تشریف لائیں۔ چونکہ عبد المطلب کی والدہ سلٹی بن عمرو اس قبیلے سے تھیں، اس لیے یہ رشتے میں آپ کے ماموں تھے۔ ہم تعداد، ساز و سامان اور عزت میں زیادہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ معمور ہے۔ مدینہ منورہ کے سبھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے خوشی خوشی حاضر ہوئے تھے، اور دل و جان سے ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی باغ اپنے قبضہ قدرت میں لا کر آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرا کر دین و دنیا کی راحت حاصل کریں، کیونکہ ایسی خوشی ان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ عورتیں اور بچے تک خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر قبیلہ بنی نجار کی عورتوں اور لڑکیوں نے بھی خوشی کے اظہار میں اشعار گائے اور حبشی افراد نے اپنی نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ لوگ خوشی سے نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کرتے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے تھے۔ ہر چھوٹا بڑا اس روز بہت ہی خوش نظر آتا تھا۔ مدینہ منورہ اور اس کے رہنے والوں نے خوشی کے ایسے نظارے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہر جانب خوشی اور مسرت کا سما تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت مسرور تھے اور خوش ہو کر فرمانے لگے، خدا گواہ ہے کہ میں تمہیں دلی دوست رکھتا ہوں، تم میں سے عام لوگوں کو میں گروہ خاص میں سمجھتا ہوں۔ ایسے خوشکن ماحول میں جب ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو روکنا سعادت سمجھ رہا تھا اور آپ ہر کسی کو ایک ہی جواب مرحمت فرماتے تھے، بنی عدی بن نجار والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر راستے سے ہٹ گئے اور اونٹنی چل پڑی۔ آخر اونٹنی جب اس میدان میں آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بالمقابل ہے تو وہ بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جگہ پر اتر جائیے، کیونکہ ابو ایوب نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے اپنے گھروں کو سجایا تاکہ آپ وہاں قیام فرمائیں۔ حضرت ابو ایوب نے کہا، میں کمزور اور غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں قیام فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث عار تو نہ ہوگا، آپ میرے گھر میں کیسے ٹھہریں گے؟ چونکہ انہوں نے انکساری و تواضع اختیار کی، چونکہ ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر میں قیام فرمائیں، مگر چونکہ غریب تھے اس لیے عاجزی کے جذبات دل میں لیے ہوئے تھے، اس لیے آپ ان کے ہاں ہی قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ حضرت ابو ایوب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ماہ تک ان کے مکان کی پہلی منزل میں رہائش پذیر رہے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکان کی بالائی منزل میں رہنے لگے۔ ایک روایت میں ہے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکان کی نچلی منزل میں قیام فرما لیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے اہل و عیال رات بھر نہیں سو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں؟ انہوں نے عرض کیا، اس خیال سے نہیں سو سکے کہ ایسا نہ ہو کہ بالائی منزل میں کوئی شخص حرکت کرے یا چھت پر چلے اور خاک یا غبار نیچے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپر والی منزل میں تشریف رکھیں اور ہم نیچے والی منزل میں رہیں، اس سے ہمارا فکر اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، مجھے نچلے حصے میں رہنے میں آسانی اور سہولت ہے اور مناسب بھی ہے، کیونکہ میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے اور اوپر آنے میں دقت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالکل درست ہے، مگر ادب کے شایان شان نہیں بلکہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچلے حصے میں ہوں اور ہم اوپر والے حصے میں۔ غرض کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور 1 ماہ تک اوپر والی منزل میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ حکم بھی لائے کہ آپ اب اپنے لیے گھر اور مسجد تعمیر کیجیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 7 ماہ تک قیام کرنے کے بعد مسجد اور حجرہ مبارک کی تعمیر شروع فرمائی۔ وہ جگہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ بنی مالک بن نجار کے زافع بن عمر کے 2 یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی، جو کہ مفاز بن افرا کے زیر پرورش تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ دونوں بچے اسد بن زرارہ کے زیر پرورش تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عریش کی مانند میں ایک عریش بناؤں، یعنی چھت والا مکان، جس کی اونچائی 7 گز سے زیادہ نہ ہو، اور اس گھر کی چھت کو لکڑی اور کھجور کے پتوں سے ڈھانپوں۔ مسجد نبوی کی مجوزہ جگہ کے بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا احاطہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کا ہے اور وہ اس جگہ پر کھجوروں کو سکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس احاطہ کو خرید لو۔ اس پر بنی نجار نے کہا کہ ہم ان 2 یتیم لڑکوں کو اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور اس زمین کو آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اس زمین کو سہل اور سہیل نے دل و جان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر کرنا قبول کیا اور کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کو آپ کی نظر کرتے ہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال میں سے جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے، زمین کی قیمت کے طور پر 10 مسکال سونے کے عوض اسے خرید لیا۔ زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی ہے، یہ جگہ بنی نجار کے گھروں کے آگے ایک میدان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی نجار، اپنے اس احاطہ یعنی میدان کی قیمت لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے اور نہ ہی آپ سے اس کا بدلہ چاہیں گے، مگر یہ کہ رب تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ طبرانی نے اپنی روایت میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ مسجد نبوی کے برابر ایک انصاری کا مکان تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری کو اشارہ فرمایا اور اسے اختیار دیا کہ یہ ممکن ہے کہ تم اپنی زمین کے اس ٹکڑے کو اس جگہ کے عوض فروخت کر دو جو تجھے رب تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، تاکہ میں مسجد کو وسیع کر سکوں۔ چونکہ اس انصاری کی اس معاملے میں اتنی توفیق نہ تھی، اس لیے اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عیال دار ہوں اور اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ زمین کو یوں ہی دے دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری کا مکان 10,000 درہم کے بدلے میں خرید لیا اور اس انصاری کو 10,000 درہم ادا کر دیے۔
مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے جہاں بھی نماز کا وقت آ جاتا تھا پڑھ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ مسجد اور آپ کے حجرہ مبارک بننے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں قیام پذیر رہے۔ اس جگہ کے ساتھ ہی کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے اور کفار کی قبریں بھی تھیں اور غیر آباد جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قبروں کو برابر کر دیا گیا اور کھجوروں کے درخت کو اکھاڑ کر ناہموار جگہ کو برابر کر دیا گیا۔ جب زمین ہموار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا اور کام کیا تاکہ مسلمانوں کو اس کی تعمیر میں رغبت ہو۔ مسجد کی تعمیر کے دوران مہاجر اور انصار صحابہ کرام پتھر اور اینٹیں لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھانے میں صحابہ کرام کے ساتھ موافقت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قریب ہی ایک جگہ اینٹیں تھاپنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی دیوار کچی اینٹوں سے بنائی گئی اور کھجور کے پتوں سے چھت تعمیر کی گئی، جبکہ کھجور کے تنوں سے ستون کا کام لیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس دن تمام صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے جاتے تھے اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اٹھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر اور منہ سے مٹی جھاڑتے تھے اور فرماتے، لوگوں کو ایک اجر ہے تو ان کو 2 گنا اجر ہے۔ پھر بشارت دی کہ آخری عمر میں تمہاری غذا دودھ پینا ہوگا اور باغی لوگ تمہیں شہید کر دیں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم باغیوں کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ باغی تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے کہ اینٹوں کے بوجھ کی وجہ سے گراں بار تھے اور لوگوں نے ان کو اینٹوں سے گراں بار کر دیا تھا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے مجھے مار ڈالا، مجھ پر اس قدر بوجھ لاتے ہیں جو وہ خود بھی نہیں اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے سر کے بالوں کو اپنے دستے مبارک سے جھٹکتے تھے۔ وہ گھنگریالے بال والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے تھے، افسوس ابن ام سمیرہ، یہ لوگ وہ نہیں جو تمہیں قتل کریں گے، تمہیں تو صرف باغی گروہ ہی قتل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی بڑی گرم جوشی اور زور و شور سے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روز بڑے شوق اور جوش سے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ رچ پڑھتے جاتے تھے، جو شخص مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، ان میں قیام و قعود میں بسر کرتا ہے، اور وہ شخص جو گرد و غبار سے کتراتا نظر آتا ہے، دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رجز حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے یاد کر لیا تھا اور پڑھتے تھے۔ ایک صحابی اتفاق سے فارغ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا شاید یہ مجھ پر تعریض کر رہے ہیں، چنانچہ حضرت عمار بن یاسر کی طرف بڑھے اور کہا، چپ رہو ورنہ میں اس لاٹھی سے جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے مار دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور فرمایا کہ عمار بن یاسر میری آنکھیں ہیں، کوئی شخص اسے نہیں مار سکتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور مٹی سے آپ کا شکم مبارک آلودہ ہو جاتا تھا۔ جب صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نفیس نفیس اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں تو وہ بھی کام میں خوب تیزی دکھاتے اور ساتھ ساتھ یہ رجز پڑھتے، ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم کام کرتے رہیں، ایسا بیٹھنا یقیناً گمراہ کرنے والا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کو کام کا شوق اور رغبت دلانے کے لیے یہ دعا فرماتے جاتے، اے اللہ کوئی چیز بہتر نہیں مگر آخرت کی نیکی، تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ جب مسجد نبوی کی عمارت چھت تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کھجوروں کی شاخوں کو چھت پر ڈال دیا گیا اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔
ان میں سے بعض محراب بھی استعمال کیے گئے اور بیت المقدس کی جانب قبلہ مقرر ہوا۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے، ایک وہ جسے باب الرحمت کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، اور تیسرا مسجد کے عقب میں جہاں سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ ابتدائی تعمیر کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبائی قبلہ سے شمال تک 54 گز اور مشرق سے مغرب تک 60 گز تھی۔ اس کے بعد کئی ادوار میں اس مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع و مرمت ہوتی رہی۔